خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 کی آیت 99 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے رمضان المبارک کے بعد ہماری طرز زندگی، یعنی رمضان المبارک کے بعد ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی تعلق سے چند باتیں قرآنی آیات اور صحیح احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ اے مغرب کی اذان تیرے کل اور آج میں کتنا فرق ہے، اے مغرب کی اذان تیرے کل اور آج میں کتنا فرق ہے، کل تک تو سب کے انتظار میں تھی، آج تو سب کے انتظار میں ہے۔ برادران اسلام، رحمت کا، برکت کا اور مغفرت کا جو مہینہ ہم پر سایہ فگن تھا، جس کی رحمتوں، برکتوں اور وسعتوں سے ہم اور آپ فیض یاب ہو رہے تھے، وہ مہینہ اپنی ساری وسعتوں، برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ کر ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادتیں ختم ہو گئیں، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، جیسا کہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسجدیں خالی ہو گئیں۔ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن آج نظر نہیں آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں لوگ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن آج اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک صرف اللہ کا مہینہ ہے، باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں۔ جی نہیں میرے بھائیو، جس طرح رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ جو مہینہ چل رہا ہے شوال کا مہینہ، یہ بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ذوالقعدہ کا مہینہ، جس مہینہ سے حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا مہینہ ہوگا۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ذوالحجہ کا، جس میں ہم اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کا عمل پیش کریں گے، وہ مہینہ بھی اللہ ہی کا مہینہ ہوگا۔ مطلب مہینے سارے کے سارے اللہ کے ہیں، اور سارے مہینوں میں ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی عبادت کب تک کرنی چاہیے، جوانی تک یا بڑھاپے تک؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا کہ ہمیں اپنے رب کی عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 99، کہ تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہا کرو جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ پتہ چلا ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اور رب کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اگر ہم اس طریقے سے اپنے رب کی عبادت کریں گے تو میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آخری وقت میں ہماری زبان پر کلمہ توحید جاری ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ حدیث سن لیجئے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ
چیپٹر نمبر 39 حدیث نمبر 3113۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر مہینہ میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہر مہینہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچنی چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں، کب کہاں اور کس حال میں آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور جب موت آئے گی تو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گی، جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، سورۃ المنافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 11۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، انسان کی موت کا ٹائم جو ہے وہ فکس ہے، اور جب جس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ نے کہا کہ اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ اور اے انسان، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، یعنی کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ اسے موت کب کہاں اور کس حال میں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے، انسان کی آخری حالت جو ہوگی، یعنی جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو جس حال میں جائے گا اسے اسی حالت پہ اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ حدیث سن لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عن انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، رواہ مسلم فی کتاب صفات المنافقین چیپٹر نمبر 50 حدیث نمبر 2878۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اسی حالت پر اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا یا اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس حالت پر اسے موت آئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے آدمی کی جب آخری حالت ہوگی اور جو وہ کام کر رہا ہوگا، جو کام کرتے ہوئے اسے موت آئے گی، اسی حالت پر اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ کوئی روزہ سے ہے، روزہ کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے اس کی روح قبض ہو گئی۔ کوئی اللہ کا ذکر و اذکار کر رہا ہے، ذکر و اذکار کرتے کرتے اس کی روح قبض ہو گئی۔ کوئی توبہ و استغفار کر رہا ہے، اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ کوئی حج و عمرہ کے لیے گیا ہوا ہے اور تلبیہ پکار رہا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو یا تو نماز کی حالت میں ہوگا، یا روزہ کی حالت میں ہوگا، یا ذکر و اذکار کر رہا ہوگا، یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا، یا توبہ و استغفار کر رہا ہوگا، یا حج و عمرہ کے لیے تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ذرا غور کیجئے، جسے ایسی موت ملے اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسی موت نصیب کرے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، یعنی برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ مثال کے طور پر کوئی شرابی ہے، شراب کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ کوئی بدکاری کر رہا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے،
کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کسی کی زمین دبا کے بیٹھا ہے، کسی کے مکان پہ، کسی کی دکان پہ یا کسی کی اور چیز پہ قبضہ جما کر بیٹھا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اسے موت آ گئی، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اسی حالت پہ اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے مت بنانا، اے اللہ تو ہمیں ایسی بدترین موت سے بچا کے رکھنا، آمین۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بین رجل واقف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ اذ وقع عن راحلته فوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه البخاری في کتاب العمرہ چیپٹر نمبر 26 حدیث نمبر 1850۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ اپنی اونٹنی کی پیٹھ پہ سوار تھا، تو اچانک ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے وہ اونٹنی کی پیٹھ سے نیچے گر پڑا۔ جیسے ہی گرا اونٹنی نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا تو موقع پہ اس کی موت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتے سے غسل دے کر احرام والے دونوں کپڑوں میں اس کو کفنا دو۔ جتنے بھی لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر ان کی موت ہوتی ہے تو ان کا جو کفن ہوتا ہے تو احرام کے جو 2 کپڑے ہوتے ہیں وہی ان کا کفن بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام والے دونوں کپڑوں میں اس کو کفنا دو، اس کا سر مت ڈھانپو، اس کے چہرے پہ خوشبو نہ لگاؤ، کیونکہ جب یہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ تلبیہ وہ مخصوص دعا ہے جو حج یا عمرہ کرنے والے حج یا عمرہ کا احرام باندھتے وقت بلند آواز سے پکارتے ہیں، وہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو یہی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو غور کیجئے، وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا جسے ایسی موت ملے جب وہ قبر سے اٹھے گا تو رب کی کبریائی کا نغمہ اس کی زبان پہ جاری ہوگا، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، وہ اللہ کا نام لے رہا ہوگا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کی زبان سے رب کی کبریائی کا نغمہ جاری ہو، جس کی زبان سے اللہ کا ذکر ہو، جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلے، اسے اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے ساتھ اللہ کوئی برا سلوک کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تاکہ جب ہمیں موت آئے تو اچھی حالت میں ہماری موت ہو، اور قبر سے جب ہم اٹھائے جائیں تو اچھی حالت میں ہمیں قبر سے اٹھایا جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی تب تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہا کرو۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، یعنی فرض روزے پورے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے ہی ختم ہو گئے، فرض روزے پورے ہوئے، لیکن نفل روزے آپ سال کے 12 مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔
جیسا کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے ابھی شروع ہوا ہے شوال کا مہینہ، یہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، اس میں 6 روزے ہیں۔ اگر 6 روزے آپ رکھیں گے شوال کے 6 روزے تو فائدہ کیا ملے گا؟ حدیث سن لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم فی کتاب الصیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1164۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھا پھر شوال کے 6 روزے رکھا تو گویا اس نے پوری زندگی روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ شوال کے 6 روزے آپ رکھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی روزوں میں شمار ہوگی۔ کیسے؟ میرے بھائیو، شریعت کا یہ اصول ہے، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر و ثواب اسے 10 گنا عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ 10 گنا عطا کرے گا۔ اس حساب سے آپ ٹیلی کر لیں، رمضان المبارک کے 1 مہینہ کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، وہ کہ نہیں؟ 10 گنا 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، اور شوال کے 6 روزے 60 دنوں کے برابر ہو گئے، اور 60 دن کئے مہینے کے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے کے ہوتے ہیں، ادھر 10 اور ادھر 2، کتنے ہو گئے؟ 12 مہینے، اور 12 مہینوں کا 1 سال ہوتا ہے۔ آپ ہر سال یہ 6 روزے رکھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، آپ کی پوری زندگی روزوں میں شمار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کے لیے سہولت یہی ہے کہ آپ یہ روزے کل سے یا پرسوں سے رکھنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان المبارک میں جو آپ کا معمول تھا، جو آپ کا شیڈول بنا ہوا تھا، اسی طریقے سے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ویسے یہ روزے آپ پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، 1-2 دن چھوڑ کے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ رکھیں بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو ابھی معلوم ہوا، آپ نے سنا کہ پوری زندگی آپ کی روزوں میں شمار ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، 2-2.5 مہینے کے بعد ایک اور روزہ آپ کو ملنے والا ہے۔ کون سا روزہ؟ عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کا روزہ آپ رکھیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ حدیث سن لیجئے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، رواہ مسلم فی کتاب الصیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1162۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے جو ابھی ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ عبادتوں کا موسم چل رہا ہے، یہ نیکیوں کا موسم چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عید کی نماز کے بعد جو خطبہ دیا تھا تو خطبہ کے دوران کہا تھا کہ جب کبھی تجارت کا موسم آتا ہے اور منڈی کا بھاؤ تیز ہوتا ہے تو ایک بزنس مین، ایک تاجر، ایک کاروباری آدمی اس موسمی تجارت سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم چل رہا ہے، یہ عبادتوں کا موسم چل رہا ہے، اور یہ موسم تقریباً محرم تک چلے گا۔ عرفہ کے بعد محرم کا روزہ آپ کو ملنے والا ہے۔ محرم کا روزہ رکھیں گے، ثواب کیا ملے گا؟ حدیث سن لیجئے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ، رواہ مسلم فی کتاب الصیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1162۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
10 محرم کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر کوئی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو اسے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بحیات رہے یہ روزے رکھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ کیا وجہ بیان فرمائی؟ آپ نے اس کی کیا وجہ بتائی؟ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الصوم چیپٹر نمبر 7 حدیث نمبر 747، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال الى اللہ تعالی یوم الاثنین والخمیس فاحب عملی ان یعرض عملی وانا صائم، کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے یہ بات پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ کون شخصیت کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں جن کی عصمت کی گواہی خود ان کی گھر والی دے رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ آپ کی گھر والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہی ہے، حدیث آپ سن لیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا، رواه البخاری فی کتاب التفسیر چیپٹر نمبر 64 حدیث نمبر 4857۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتے رہے، تو رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا، آپ کے پاؤں پھولنے لگتے، تو میں عرض کرتی لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ کے رسول اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر اتنی محنت و مشقت اٹھانے کا کیا مطلب؟ اتنی تکلیفیں جھیل کر اللہ کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، عائشہ جب اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو کیا مجھے اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اتنی محنت و مشقت اٹھا کر اتنی تکلیفیں جھیل کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام گناہوں سے بالکل پاک صاف تھے، اس کے باوجود اتنی محنت و مشقت اٹھا کر اتنی تکلیفیں جھیل کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اتنی نعمتیں سر سے لے کر پیر تک، اگر آپ ایک ایک نعمت کو گننا شروع کر دیں
نہیں گن سکتے، آپ ہرگز نہیں گن سکتے۔ تو یہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، میرے بھائیوں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اگر ہم نے نعمت عطا کرنے والے کا حق ادا نہیں کیا تو کیا اللہ ہمیں چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 3، کہ میرے بندو اگر تم نے میری نعمتوں کا استعمال کر کے میرا شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، برائی سے بچنی ہے اور دیگر خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے کہ رمضان میں آپ اللہ کی عبادت کریں، رمضان میں آپ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں اور رمضان میں گناہوں سے بچائیں، لیکن رمضان کے بعد کتے کی دم کی طرح ٹیڑھی کی ٹیڑھی کہ 100 سال دبا کے رکھو اس کے بعد نکالو تو پھر ٹیڑھی، ایسی فطرت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا اللہ ہمیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 7 سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7، کہ میرے بندو اگر تم نے میری دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر کے میری ناشکری کی، میری نافرمانی کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے عذاب میں جھونک دوں گا اور تم پہ ذرہ برابر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کے گھروں کو آباد کیا، مسجدوں کو آباد کیا، اللہ کی عبادت کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، ذکر و اذکار کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اسی طرح دیگر عبادات کے ذریعے دیگر نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن رمضان کے بعد ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، لیکن مسجد آنے کے بجائے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، اسی طرح برائیاں کرنے لگے، اسی طرح گناہ کا کام کرنے لگے۔ تو یاد رکھیے اللہ ہمیں ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے میری نافرمانی کی، میری ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا تھا اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، اپنا ایمان و عقیدہ درست کر لیں، اپنے اخلاق کو صحیح کر لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، رمضان کے بعد وہی پرانی روش پہ چلنے لگے، وہی پرانی روش اختیار کر لیے، گناہ کا کام کرنے لگے، برائی کرنے لگے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان المبارک میں جس طریقے سے ہم نے اللہ کی عبادت کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، نیکیوں کا کام کرنے کی کوشش کی، پورا سال ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہمیں پوری زندگی اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رمضان میں ہم نے جس طریقے سے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کی، اللہ ہمیں پوری زندگی اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے۔ پورے رمضان میں ہم نے جس طریقے سے نیک کام کرنے کی کوشش کی، اللہ ہمیں پوری زندگی کی آخری سانس تک اسی طریقے سے نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں، اسلام پہ، عقیدہ توحید پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پہ ہو، عقیدہ توحید پہ ہو اور نبی کی سنت پہ ہو۔